رنگ روڈ اسکینڈل جو ہے اس وقت ایشو بنا ہوا ہے. زلفی بخاری مستعفی ہو چکے ہیں اور وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب اس پہ ہنگامی پریس کانفرنس کر چکے ہیں. اس وقت انکوائری بھی چل رہی ہیں. آج یہاں پر ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے جو رنگ روڈ کوآرڈینیشن کمیٹی ہے, اس کے جو چیئرمین ہیں راجہ اعجاز صاحب, وہ آپ میرے ساتھ موجود ہیں. آج انہوں نے پریس کانفرنس میں بہت سے تحفظات کا اظہار کیا. یہ 88 سے لے کر آج تک جو 30 سال ہیں اس حوالے سے انہوں نے آج بہت سارے انکشافات کیے ہیں. ان سے جانتے ہیں. راجہ صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا. آپ نے پریس کانفرنس میں ایک جو پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں ایک فرد واحد کا ذکر کیا ہے کہ اس کی وجہ سے انکوائری ہوئی, جو اس فرد واحد کا نام بھی بتا دیں پلیز. نہیں, آپ نے فرد واحد کا نام پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے سارا کچھ ہماری پریس ریلیز کے اندر. نہیں, آپ جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں آپ نے کہا جی کہ ہماری 88 سے لے کر آج تک کی وہ معاملات ہیں, تو یہ 88 سے لے کر آج تک معاملات ذکر کرنے کا کوئی مقصد جو ہے وہ سمجھ نہیں آیا اس کو. یہ آپ سے اویئرنیس کر رہے تھے. جی, میں آپ سے عرض کروں کہ اصل میں ہمارا جو ایشو ہے, ہم زمیندار ہیں, ہم لوگ متاثرین ہیں رنگ روڈ کے. تو اس شور کے اندر جو ہم دب گئے ہیں, ہمارا پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی تو سنا جائے, زمینداروں کو سنا جائے, لوکل لوگوں کو سنا جائے, عوام کو سنا جائے. اب یہ لڑائی ہے اوپر والے بڑے لوگوں کی, تو اس میں ہم دب کے رہ گئے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ہمیں ریٹ دیے گئے, جو ہمارا نقصان ہوا وہ کہاں گیا. اور پھر جو 30 سال کی میں نے آپ سے عرض کی, جو یہ چوتھی الائنمنٹ ہے, تو کائنڈلی یہ بھی دیکھیں کہ ہم راولپنڈی کے جو لوگ ہیں, عوام ہیں, کاروباری طبقہ ہے, وہ اس ٹریفک کے ازدحام کو, اس رش کو اتنے عرصے سے برداشت کر رہے ہیں. ہمیں ہر 10 سال بعد نوید سنا دی جاتی ہے, کبھی راولپنڈی بائی پاس کا نام لے لیتے ہیں, کبھی رنگ روڈ کا نام لے لیتے ہیں. تو ہمارا رونا ہے یہ, اسے اب کمپلیٹ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. آپ کہہ رہے تھے جی کہ یہاں پہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی کیونکہ پیسہ ملا ہی نہیں ہے. تو یہ جو انکوائری چل رہی ہیں, زلفی بخاری صاحب مستعفی ہو گئے ہیں اور وہ غلام سرور صاحب پہ بھی الزامات آ رہے ہیں, تو یہ پھر کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ 4 ارب روپے کا بجٹ تھا لاسٹ بجٹ کے اندر, جس کے لیے زمین ایکوائر کرنی تھی. 2.5 ارب روپیہ اخباری رپورٹوں کے مطابق لوگوں کو ملا ہے. تو ابھی تو رنگ روڈ بنی ہی نہیں ہے, ابھی تو چیز کچھ آگے گئی ہی نہیں ہے. تو یہ 25-50 ارب روپیہ وہ کہاں کی کرپشن ہے؟ اب میں آپ کو وہ بھی ذرا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا ہے کوئی بھی شخص ایک سوسائٹی اناؤنس کرتا ہے, سوسائٹی اناؤنس کرنے کے بعد وہ فائلیں بیچتا ہے. وہاں پہ روکنا کام کس کا ہے؟ RDA کا. وہاں پہ دیکھنا کس کا کام ہے؟ اداروں کا. اگر وہ کرپشن کر رہا ہے اس سلسلے میں تو ان کا کام تو پہلے ہی بنتا ہے. ان کے تو اشتہار سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں, ان کے جو اشتہار اخباروں میں چل رہے ہیں. وہاں RDA کیوں نہیں بولتا؟ وہاں تو کرپشن, اور وہ کرپشن کوئی ایک جگہ تو نہیں ہو رہی. وہ تو جو بھی سوسائٹی بنا رہا ہے رنگ روڈ سے ہٹ کے, وہ یہی کام کرے. تو اداروں نے وہاں پہ اس کو روکنا تھا نا. ہمارے ہاں تو کوئی کرپشن, ہمارے زمینداروں کو تو کوئی پیسہ نہیں ملا, ہم لوگوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ آپ کو آج کے ریٹ کے مطابق پیمنٹ دی جائے؟ بالکل. ایک تو یہ اگر 4 کروڑ روپے کا بحریہ ٹاؤن کا کمرشل ہے, ہمیں اسی مناسب سے ریٹ دیے جائیں. ایک بات. نمبر 2 کہ ہماری اس رنگ روڈ کو اب کمپلیٹ ہونا چاہیے, اسے اب ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارا مین مطالبہ ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ کرپشن صرف آگے اٹک میں نہیں ہوئی, الائنمنٹ وہاں نہیں چینج ہوئی, الائنمنٹ اس حصے میں بھی چینج ہوئی ہے جو راولپنڈی کا ایریا ہے. تو ہم اسی سلسلے میں نیب کے اندر خود جا رہے ہیں, ہم اس کے اندر پارٹی بننے کے لیے جا رہے ہیں. بہت شکریہ.